جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں بطور خاص آپ کے سوالات، آپ کی کالز اور میسیجز کے ذریعے جو آپ مسائل پوچھتے ہیں ان کو ہم ترجیحی صورت میں اس پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی جمیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ایک سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ عمل کیسا ہے، اور بہت سے لوگ اس طور پر یہ غلطیاں کرتے ہیں، بلکہ قرآن پاک میں سورہ مطففین میں تو اس کا باقاعدہ ذکر بھی جو ارشاد فرمایا گیا ہے، اور واقعی عملی طور پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی خود چاہتا ہے میرے ساتھ کوئی کسی طرح کی کمی نہ کرے، مجھے وہ چیز پوری ملے، اور جب دوسروں کو دینے کی باری آئے تو وہ دوسروں کا کوئی اس طریقے سے حق وہ مارنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو ناپ تول میں بیسک جو وزن کے ساتھ چیز خریدی جا رہی ہے، تو اب اس کے اندر وزن پورا بتانا اور چیز کا کم ہونا، کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جو بھیجا ہے، اور پھر اس کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی مبعوث فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام چونکہ اس دنیا میں تشریف لا کر لوگوں کو حق کی بات کی تلقین کرتے ہیں اور انہیں باطل اور بری چیزوں سے بچاتے ہیں۔ ٹھیک۔ حضرت سیدنا شعیب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں، بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بیٹے جن کا نام مدین تھا، انہی کے نام سے انہوں نے اپنے ایک شہر کی بنیاد ڈالی تھی، تو اس شہر کا نام بھی مدین پڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو مدین کی طرف بھیجا گیا تھا، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام توحید و رسالت کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے بعد کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو کفر سے اور شرک سے بچانے کے بعد اب جو ان کی قوم میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی تھی اس چیز کی وہ تلقین فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم میں کفر و شرک کے بعد جس برائی کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ دیکھا وہ تھا ناپ تول میں کمی کرنا۔ عملی طور پہ جہاں اور وہ گناہوں میں مبتلا تھے، ان میں سب سے نمایاں جو ان میں برائی کا عمل پایا جاتا تھا وہ ناپ تول میں کمی کرنا، یعنی جب لوگوں سے لینا ہوتا تھا تو بالکل پورا کر کے لیتے تھے، اس میں ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی کمی نہ کرتے،
اور جب لوگوں کو دینا ہوتا تھا، لوگوں کو کوئی مال فروخت کر رہے ہیں اور ان کو کوئی چیز دینی ہے تو دینے کے معاملے میں وہ ڈنڈی مارا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جب مدین کی طرف بھیجا تو چند باتوں کی پھر آپ نے اپنے امتیوں کو تلقین فرمائی تھی۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ٹھیک ہے، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ یعنی مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، تو ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لاؤ۔ تو حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم میں دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ سر فہرست یہ کم ناپ تول کرنا اور لوگوں کو ان کے حقوق کم دینا پایا جاتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برے وصف میں جو لوگ مبتلا ہیں، ٹھیک ہے، تو قرآن پاک میں ایک سورت کا نام ہی سورہ مطففین رکھا گیا ہے۔ تو مطففین کا مطلب کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، یعنی خرابی ہے کم تولنے والوں کے لیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کم تول رہا ہوتا ہے نا، اس کی اخلاقی ایک برائی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب ان کا لوگوں پر آتا ہے تو لوگوں سے مال لیتے ہوئے پورا وصول کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جب ان کے اوپر دوسروں کا آتا ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ جب کوئی چیز ناپ کر دینے والی ہو، ماپ کر بھر کر پیمانے میں اس طرح سے دینے والی چیز ہو، یا کوئی چیز وزن سے ویٹ کر کے دینے والی ہو، یخسرون، تو ان کی یہ برائی تھی کہ اس میں یہ ڈنڈی مارتے تھے، کمی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، تو کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ لیوم عظیم، ایک عظمت والے دن کے لیے ان کو اٹھایا جائے گا، اور اس دن کیا ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ تو اب یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دو ٹوک صاف فرما دیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ان کے لیے، کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے خرابی ہے، ان کے لیے یہ برائی کا جو عمل ہے، یہ برائی کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اتنا مذموم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز میں ہی لفظ ویل فرمایا، خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ کتنی بری بات ہے کہ جب ہم کسی سے لیں تو پورا کر کے لے رہے ہوتے ہیں۔ اب جو بھی دکاندار ہوگا، یہ دکاندار اپنے سے بڑے جو کمپنی ہے یا اپنے سے بڑے جو ہول سیل دکانیں مارکیٹیں ہوتی ہیں، وہاں سے جب یہ سامان اپنے گودام پر اترواتے ہیں تو ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کم تو نہیں دے رہا، یہ آئٹم اگر گن کر دینے والا ہے تو یہ گنی ہوئی چیز کم تو نہیں دی جا رہی، تول سے ملنے والی چیزیں کم تو نہیں ہو رہی، بلکہ اس کے لیے الگ سے پورے ملازمین اور عملہ رکھا جاتا ہے کہ وہ ان کی ساری چیزیں کاؤنٹنگ کریں، چیک کریں۔ لیکن جب معاملہ آتا ہے دینے کا، تو دینے کے معاملے میں بہت زیادہ چالاکیاں، ہوشیاریاں لوگوں کو ایک دم سوجنے لگتی ہیں، حالانکہ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو نعمت ملی ہے ایک روزی روزگار کی صورت میں، ایک کاروبار کی صورت میں، تو انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور حق اور سچ کے ساتھ تولنے اور ماپنے، وزن کرنے، گن کر دینے کے معاملے کو کرنا چاہیے۔ لیکن نفس کی لالچ میں شفیق بھائی کیا حرکتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ
कपड़ा बेचने वाला जी अगर इसमें जो 2 नंबर ही कर रहा होता है उसका अंदाज क्या होता है कि कुछ कपड़े होते हैं लचकदार। जी जी अब उन कपड़ों पे जो एक पैमाना होता है, जो गज भी जिसको कहते हैं, मीटर का एक पैमाना होता है, तो उसको रख के जब करते हैं तो खींचते हैं, खींच तक वहां तक पहुंचा तो दे। अब खींचने में क्या होगा कि अगर कपड़ा लचकदार है तो वो खींचने से अगर 39 इंच का 1 मीटर है तो कपड़ा 37 इंच के अंदर ही वो 1 मीटर शो हो रहा होता है। इसी तरह लास्टिक वगैरह देना होती है, इस तरह की चीज़, तो उसको भी खींच के नाप रहे हैं। ये तो वहाँ बतौर ख़ास है जब कोई सामने वाला भी बिल्कुल देख रहा हो कि ये कितना है, वरना अगर कपड़े में लचक ना भी हो, लेकिन जो इसमें माज़ल्ला ये इस तरह की सोच वाले हैं तो वो वैसे ही उसको कुछ इंच कम कर कर के जल्दी जल्दी पकड़ा दिया उसको। तो अब ये देखें, ये अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के लिए कितनी ज़बरदस्त तंबीह फरमाई। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम, क्या ये लोग ये गुमान नहीं करते कि इन्हें बरोज़े क़यामत एक अजीम दिन के लिए उठाया जाएगा। तो यानी ऐसा करने वालों का ज़ौफ़ एतिक़ाद अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है। तो लिहाजा इस तरह नापने वाले इनके हवाले से हुआ, इस तरह तोलने वालों ने भी कई एक चक्कर पाले हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बाज़ तराजू होते हैं, उन तराजू के अंदर एक तो पैमाने हैं, जैसे 1 किलो का बट्टा या बाट, इसी तरह आधा किलो, 1 पाव, इसके मुख्तलिफ पैमाने वज़न के तराजू के बट्टे मिलते हैं। अब ये बट्टे कभी कभार ये टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, तराश खराश इनमें आ जाती है, लेकिन वो उसको चेंज नहीं कर रहे, वो उसके अंदर वो टूटे हुए कोई झड़े हुए कोई चला रहे होते हैं। इसी तरह कभी ये होता है कि वो कुछ बट्टे गायब होते हैं तो वो पत्थर रख देते हैं, वो ये कहते हैं कि ये पत्थर जो है वो आधा किलो का है या 1 किलो का है। अगर वाक़ियतन वो 1 किलो या आधा किलो का है तो फिर तो मुज़ायका नहीं है, लेकिन फिर भी कस्टमर को आप दिखा दें भाई ये पत्थर है, ये बट्टा है, आप देख लें वज़न बराबर है। अब बट्टे कम होने की वजह से मैंने पत्थर को रखा हुआ है, सही, फिर तो एक मामला क्लियर हो गया। लेकिन कभी ये चीज़ बिल्कुल अब ज़्यादा करेंगे तो नाराज़ हो जाते हैं। हालांकि ख़रीदार का हक है कि उसको पूरी चीज़ दे, क्योंकि वो आपकी चीज़ के पूरे पैसे दे रहा हो और वो तोलने का तकाजा करता है, तो ये भी उसका हक है बिल्कुल। तो अब इसमें इसी तरह तोलने वाले कभी क्या करते हैं, कोई आइटम होता है ना, तोल कर देने का वो जल्दी से जिस बर्तन में उसमें डालते हैं तो उसमें इतनी तेज़ी से डालते हैं कि वो तेज़ी से डालने के बाद वो झुक जाता है, झुकते ही फ़ौरन वो उठा लेते हैं। हालांकि अभी तराजू को ऊपर नीचे होकर बैलेंस होने में कुछ टाइम लगेगा, हो सकता है कि चंद छिटाक चंद ग्रामों का फ़र्क हो, कमी हो। तो इस तरह दूध बेचने वाले तो इनका भी अगर पैमाना ऊपर से तो वो लबरेज है कि वो पूरा भरा हुआ है, लेकिन ये इस तरह भर कर दूध देने वालों के भी बाज़ औक़ात इस तरह की शिकायत सुनी गई है कि उन्होंने अपने पैमाने के अंदर एक और तह लगाई हुई होती है, जो ऊपर से तो दिखने में हमें लगता है कि 1 किलो का जो पैमाना है वो इतना है, लेकिन अंदर एक तह लगाई है जिसकी वजह से 1 आध इंच दूध उसमें कम आ रहा होता है। तो अब ये क्या होगा, कम करके देने का तरीका। पेट्रोल पंप यानी बड़े पैमाने पे इस तरह के काम है, और बाज़ औक़ात ये एक दुकान वाला कर रहा है या एक ठेले वाला कर रहा है, लेकिन ऐसी कई कंपनियां होती हैं बाकायदा जिन्होंने अपना कुछ ही ग्राम अगर कम कर दी तो पूरी पैकिंग ही उसी पर होती है। अब पूरी की पूरी यानी इतना माल जो कि पूरे मुल्क में जाना है, कहीं और भी जाना है, लेकिन जिन्होंने इस तरह का करना होता है तो वो मामलात में कुछ ग्राम इधर भी कमी की, अब 1 ग्राम या 2 ग्राम की कमी हो तो, लेकिन कितनों के साथ वो ये धोखा भी कर रहे हैं और कितनों के हक के अंदर वो गोया के मुब्तला भी हो रहे हैं। फिर सिर्फ ये नहीं, फिर उनसे जो लेकर आगे बेचने वाले हैं। तो बहरहाल मदनी चैनल के नाज़रीन, ये एक बहुत अहम टॉपिक है। जो चीज़ आप लोगों से हम तकाजा करें कि लोग हमसे अगर कोई कर्ज भी ले तो पूरा कर्ज पूरे वक्त पर पूरे आसानी के साथ मुझे वापसी लौटा दे। अगर हमसे कोई चीज़ लेता है तो वो पूरी हमें दे, या हम ख़रीदने के लिए जाते हैं तो हम में से हर एक आदमी चाहता है कि मुझसे कोई
دھوکہ نہ ہو، کوئی دو نمبری نہ ہو، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو. تو اسی طرح جب لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں تو پھر بھی ہمارا ایک شرعی تقاضا بھی یہی بنتا ہے، اخلاقی تقاضا بھی یہی بنتا ہے، عہد مسلم بھی ہمیں یہی کام کرنے چاہیے کہ نہ ہم وہ دھوکہ دینے والے بنیں، نہ ہمیں کوئی دھوکہ دے. بالکل نہ دھوکہ، اسلام کہتا ہی یہی ہے کہ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ نقصان اس کو پہنچے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کمال ایمان کے وصف کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو. بالکل. میں جب کوئی مال خریدوں تو کپڑا ہے تو کپڑا پورا ہونا چاہیے. اگر میں آٹا دال چینی لے رہا ہوں تو وزن بھی ان کا پورا ہونا چاہیے. اگر میں کوئی گنتی والی چیزیں لے رہا ہوں تو وہ گنتی بھی کاؤنٹنگ پوری ہو. تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اپنے بھائی کو جب وہ سودا بیچ رہا ہو اس کے لیے بھی یہ بات پسند کرے. اور شارحین حدیث نے جہاں یہ فرمایا کہ محبت کو علامت ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اس کو علامت ایمان قرار دیا گیا ہے. تو اسی طرح اس کے اپوزٹ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہ بات پسند نہ کرے. تو یہ بھی علامت ایمان میں سے ہے. تو اس لیے چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ سودا لین دین کرنے میں کمی بیشی نہ کریں کہ آج اگر یہ تھوڑا تھوڑا سا رتی گرام کچھ ہم نے کچھ انچ کچھ چیزیں لوگوں کو ان کے حق کی ادا نہیں کی تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ قیامت کی یاد دلائی ہے. اور قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ اس میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی برائی اور نیکی وہ آدمی کے سامنے آ جائے گی، وہ دیکھے گا. اور اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونا کوئی آسان نہیں ہے. آج اگر ہمیں سیٹ بلا لے اور ہمارے سارے ایک ہفتے کی ورکنگ پہ پوچھ لیں، ہاں بھائی تم نے کیا کیا کیا، پورا ڈیٹیل دیں، تو آدمی گھبرا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور ساری زندگی کا حساب دینا، اور جو کچھ لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی تھی ان سب کے معاملات یوں ہوں گے کہ اگر کسی کو حق تلفی ہوئی، نقصان پہنچایا، تو اب نیکیوں کے ذریعے سے وہ نقصان کی تلافی کرنی پڑے گی. اگر وہ نیکیوں کے ذریعے نہیں ہوئی تو ان کے پھر گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے. تو اللہ کرے کہ ہم سب ایک دوسرے کے حقوق صحیح معنوں میں ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ہاں، اس میں یہ تصور بھی بالکل غلط ہے کہ بھئی ہم تو تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں، ہم نے کسی کے کوئی، اب زمین کی طرف بھی اگر آئیں تو حدیثوں میں جو مذمت بیان کی وہ ایک بالشت کے طور پہ کی گئی کہ کسی نے کسی کی ایک بالشت بھی اگر ناحق طریقے سے زمین لی تو قیامت کے دن 7 زمینوں کے توق اسے پہنائے جائیں گے. یہ روایت میں بیان فرما دیا گیا. اب یہ ایک زمین، یہ پیمائش کی آپ نے بات کی تو واقعی کپڑا، پھر اس کے آگے کتنے ایسے چیزیں ہیں کہ جن میں آدمی تھوڑا تھوڑا ہی بعض اوقات کر لیتا ہے اور وہ ایسی ایک گناہ والے کام میں پڑ جاتا ہے، کسی دوسرے کا حق مار لیتا ہے. تو اس طرح کے معاملات بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے. کچھ کالز آپ پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا ہے. جی یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ہم یہ بازار جاتے ہیں دودھ لینے یا کسی دودھ والی دکان پہ، وہ 1000 گرام کی بجائے ہمیں 800 گرام کا دودھ دیتا ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو بھی شامل کرتے ہیں. 800 گرام. مزید کون؟ مفتی صاحب سے عرض ہے کہ یہ رہنمائی فرمائے کہ جو امام رکوع اور سجود پر قادر نہیں ہے، بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کے پیچھے رکوع اور سجود والوں کی نماز ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر ہوگی تو اس کی کوئی صورت اگر ایسی ہے کہ جس سے نماز ہو جاتی ہے وہ بیان فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے، رکوع اور سجود پر قادر نہیں ہے اور اس کے پیچھے ایسے افراد کا پہلا سوال یہ دودھ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ 1000 گرام کا بول کر اور دینا 800 گرام ہے. عمومی طور پہ دودھ والوں کے جو لینگویج ہے نا، جو خریدنے والے، وہ ہم کہتے ہیں 1 کلو دودھ دے دیں. 1 کلو 1 لیٹر، حالانکہ وہ ہوتا ہے 1 لیٹر کا ہی پیمانہ ہے. ہم لیٹر کے لیے لفظ کلو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں آدھا کلو دے دیں، حالانکہ وہ آدھا لیٹر ہوتا ہے. جو لیٹر ہے وہ سیر والے اس میں پیمانے میں آتا ہے، تو 1 سیر، آدھا سیر، یہ اس طرح. تو اب جو دودھ کا جو طریقہ کار ہے لین دین کا وہ ہوتا ہے لیٹر میں. ٹھیک ہے، جیسے اس طرح کے بعض تیل کی کمپنیوں کے بھی جو پیکٹ آتے ہیں وہ بھی لیٹر میں ہی ہوتے ہیں. ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں 1 کلو والی تیل کا پیکٹ دے دیں. ٹھیک ہے. تو اب اس طرح کی جو کنڈیشن ہے جس میں جیسے انہوں نے سوال میں کہا، ہم نے کہا کہ 1 کلو دودھ دے دیں یعنی 1000 گرام، لیکن وہ ہمیں دے رہے ہوتے ہیں 800 یا 900 گرام.
تو اصل یہ ہے کہ یہ عوام کی جو الفاظ کہنے کا وہ ہے، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے 1 کلو کا مطلب یہ والا جو پیمانہ ہے، اور لیٹر ہے یہ، اور لیٹر کا 1 لیٹر اور 1 کلو میں گراموں کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ تقریباً ہر سمجھدار آدمی کو اس حوالے سے معلوم ہے۔ تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے 1 کلو کہا اور انہوں نے ہمیں 900 گرام دے دیا تو یہ کم دیا۔ تو چونکہ بس یہ 1 لیٹر کہنے کا اب رواج لوگوں کی لینگویج میں لیٹر کی جگہ کلو چڑھ گیا ہے، اب وہ کہتے کلو ہیں، لکھا لیٹر ہی ہوتا ہے، دکانوں میں لکھا وہ لیٹر ہوتا ہے، حالانکہ ان کی طرف سے بھی لکھا ہی ہوتا ہے کہ دودھ اب لیٹر اتنا ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ لینگویج کا فرق ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کم دے رہا ہے اور اس وجہ سے گناہگار جتنا وہ پیمانہ ہے اس میں کوئی کمی کرتا ہے۔ اب اس پیمانے میں جیسے میں نے کہا نا، بعض اوقات اس پیمانے کے پیندے میں اندرونی سائٹ اندر کوئی تہ لگائی جاتی ہے، کوئی تہ لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں۔ اب دودھ لینے والے کو تو لگ رہا ہے کہ پورا بھر کے دے رہا ہے، لیکن اندر کیا کچھ گل کھلائے گئے ہیں یہ اس کو نہیں پتا ہوتا، اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات مٹی کا تیل دینے کا ایک برتن ہوتا ہے، کبھی کبھی کھلا پیٹرول مل رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ برتن یوز ہو رہا ہوتا ہے، اس میں بھی اس طرح کا معاملہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے ڈریں، لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کم دے رہے ہیں، زیادہ دے رہے ہیں یا برابر دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فرشتے آپ کے کرامن کاتبین وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے ساری حرکتوں کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یہ ان کا لکھا ہوا کل بروز قیامت، چونکہ آپ جو کریں گے فرشتے وہی لکھیں گے، جب وہ لکھیں گے تو پھر یہی آپ کا کرنا یہ کل بروز قیامت آپ کے خلاف حجت نہ ہو جائے۔ اسی طرح بعض پیٹرول پمپس وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ پیٹرول ڈلواتے ہیں تو نمبر تو چل رہے ہوتے ہیں، پیٹرول پورا نہیں آ رہا ہوتا، یہ بھی عوام کی شکایتیں ہیں۔ تو اب یہ شکایتیں بلا وجہ بھی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کو ایک تجربہ ہوتا ہے کہ میں 100 روپے کا پیٹرول ڈلواتا ہوں تو وہ اتنا چلتا ہے، لیکن آج کیا ہوا کہ مہنگا ہو گیا نا، بعض کا یہ بھی تو ہوتا ہے نا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، اب اس نے اپنا ذہن 100 کا ہی رکھا ہوا کہ میرے 100 سے اتنا چلنا چاہیے۔ لیکن شفیق بھائی یہ اپنی جگہ اچھا، لیکن اگر کل 100 کا ڈلوایا اور پیٹرول اتنا تھا، آج بھی 100 کا ڈلوایا، تھوڑے سے چند روپے کا فرق آیا، لیکن ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کل 100 روپے میں 45 کلومیٹر گاڑی چلی تھی تو آج 15 کلومیٹر میں ہی پوری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسا کرنے والے کرتے ضرور ہیں، اللہ سے ڈریں۔ اب یہ کبھی کبھار یہ ملازمین سے بھی بات ہوئی ہے، مسئلے پوچھنے آتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں۔ ہاں یہ بات بڑی کہ ہمیں آنر جو ہیں انہوں نے کہہ دیا، جن کے پاس ہیڈ کے پاس ہم کام کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے کہا ہماری صرف نوکری ہے، تو یہ کیا ان کو یہ عذر چل جائے گا کہ نوکری ہے؟ بالکل بالکل یہ عذر چلے گا ہی نہیں، کیونکہ آپ جب لوگوں سے معاملہ کر رہے ہیں، پیسے آپ لے رہے ہیں پورے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب لوگوں کو پورا مال جتنا بنتا ان کا حق ہے اتنا پورا ان کا مال ان کے حوالے کریں۔ اگر اس میں کوئی ملازم اپنے سیٹ کی وجہ سے مجبوراً ایسا کرتا ہے تب بھی اس کا یہ کام کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین نے یہی ارشاد فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں تو ایک دوسرے کی معاونت کریں، تعاون کریں، اور گناہ اور سرکشی اور نافرمانی والے کاموں میں باہمی طور پر کوئی ایک دوسرے کی مدد نہ کریں، کیونکہ جب اللہ کی نافرمانی کا معاملہ آ جائے تو اب مخلوق میں سے کسی کی اطاعت وہ نہیں کی جائے گی۔ جی مزید سوال؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں دارالفتاح، تو سوال میرا یہ ہے سر، گھر میں جو میت پڑا ہوتا ہے تو عورتیں بیٹھ کے جو ہے کلمہ طیبہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور جب میت اٹھا کے لے کے جاتے ہیں تو تمام لوگ جو ہے کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ رہنمائی فرما دیں پلیز کہ یہ جائز ہے یا کس طرح پڑھنا چاہیے؟ یہ تو بہت اچھا عمل آپ نے بتایا کہ اگر آپ کے یہاں میت بیچ میں ہو تو عورتیں ارد گرد بیٹھ کر کلمہ شریف پڑھیں، تو ورنہ عام طور پہ سوال یہی ہوتا ہے کہ میت جب تک عورتوں کے پاس ہے تو وہ ایک رونے کے معاملات اور اس طرح کی چیزیں عام طور پہ زیادہ ہو رہی ہوتی، لیکن یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ بالخصوص میت کو جب اٹھاتے ہیں تو بہرحال ایسی صورت میں تو اوورال کئی گھروں میں اٹھاتے وقت وہ کچھ نہ کچھ کلمات ایسے پڑھے جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں آپ؟
میت کے جب جنازہ تیار ہو کے گھر میں عام طور پہ غسل کر کے جب اس کو کفنا کر رکھ لیا جاتا ہے اور جنازے کی ادائیگی میں کچھ وقت ہوتا ہے، تو اس دوران کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کا عمل کیا جا رہا ہوتا ہے، کلمہ شریف پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، انفرادی طور پہ بھی لوگ ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اجتماعی طور پہ کہیں قرآن خوانی کا عمل ہوتا ہے، کہیں تسبیحات کلمہ شریف پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تو شرعی حوالے سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ ایصال ثواب ہی کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ پڑھا جائے گا اس کا ثواب میت کو پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح جب میت کو اٹھایا جاتا ہے تو جنازے کو اٹھاتے وقت بھی کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جنازے کو قبرستان لے جایا جا رہا ہوتا ہے یا مسجد کی طرف لے جاتے ہیں، جنازہ ہونے کے بعد پھر جب کندھا دے رہے ہوتے ہیں تو کلمہ شہادت کہہ کے ایک آواز ندا ہوتی ہے، پھر لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ عمومی طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اب لوگوں کا حال ایسے موقع پر بھی غفلت والا ہے، بالکل، کہ میت میں آئے ہیں، اہل میت سے ملاقات کرنے کے بعد جب آپس میں رشتہ دار بیٹھتے ہیں تو آپس میں بیٹھنے کے بعد آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر میں کاروبار کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور کیا ہو رہا ہے آج کل، کیا کر رہے ہو، یہ باتیں پھر غفلت بھری، کہیں کہیں آپ دیکھیں گے ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کلمہ شریف پڑھنا ایک ذکر کی دعوت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر ان کو ایک یاد دہانی ہوتی ہے کہ اس وقت ہم کس موقع پر آئے ہوئے ہیں، موقع کیا ہے، یہ تو موت کو یاد کرنے والا ایک موقع ہے۔ پھر قبرستان جا رہے ہوتے ہیں تو قبرستان جا کر زیارت قبور کرنے کا جو ایک مقصد حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے، تذکر الآخرہ، کہ زیارت قبور آخرت کی یاد دلاتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہاں پر بھی جب قبر میں میت کی تدفین کا عمل ہو رہا ہوتا ہے تو جو 20-25 افراد سرگرم ہو کے وہ کام کر رہے کام میں ہوتے لگے وہ صرف باقی آپس میں گپے مار رہے ہوتے ہیں، کچھ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، تو یعنی غفلت کا یہ حال ہے۔ تو لہذا ایسے موقع پر تو کلمہ شریف پڑھتے رہنا چاہیے، فکر آخرت کریں کہ یہ ہمارا آج عزیز اس کا انتقال ہو گیا، اس نے بھی اپنی زندگی کا ایام پورے کیے ہیں، ایک وقت میرا بھی ہوگا، کل نفس ذائقۃ الموت، میرا بھی وقت پورا ہو جائے گا، مجھے بھی لوگ اس طرح لے کر آئیں گے، تو میں نے قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ تو اس طرف سے لوگوں کی غفلت ہوتی ہے۔ تو یہ جو کلمہ شریف پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو یہ ایک یاد دہانی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تاکہ ہم یہ جو سفر ہے قبرستان جانے آنے کا، یہ سارا ہمارا ذکر اللہ پر مبنی ہو۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھی طرح آپ نے رہنمائی بھی فرمائی، اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ قبرستان پہ بھی موجود ہو تو اس وقت بھی وہاں دیگر گفتگو اور دنیاوی باتیں نہ کریں، بلکہ ہو سکے تو نعت شریف پڑھتے رہیں، کعبہ کے بدر الدجا، یہ والے اشعار پڑھتے رہیں، کچھ قصیدہ بردہ شریف پڑھیں، یا اگر کوئی بھی نعت نہیں پڑھ رہا تو آپ اپنے طور پر بہرحال ذکر اللہ اور ان چیزوں میں مشغول بہرحال رہنا چاہیے۔ ایک سوال تھا، قادر کوئی نہیں ہے، رکوع پر قادر نہیں ہے، سجدے پر قادر نہیں ہے، تو اب ایسا شخص کیا امامت کر سکتا ہے؟ ایسا شخص جو رکوع یا سجدہ، زمین پر جو سجدہ کیا تھا اس پہ قدرت نہیں رکھتا، تو اس شخص کی اپنی نماز تو ہو جائے گی، وہ اشاروں سے پڑھے گا، لیکن اس کے پیچھے ان افراد کی نماز کے جو رکوع سجود پر قدرت رکھتے ہیں، جیسے نارمل جو افراد ہوتے ہیں، ان کی نماز ایسے اشاروں کے ساتھ پڑھنے والے شخص کے پیچھے نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کوئی کھڑے ہونے سے معذور ہے، کمزور ہے، کہ کھڑا نہیں ہو پا رہا، اور شریعت نے اس کو کھڑے ہونے کے حوالے سے معذور رکھا، اب وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن رکوع کے معاملے میں رکوع بھی کرتا ہے، اور سجدہ جو زمین پہ کرنے کا حکم ہے باقاعدہ وہ سجدہ بھی کرتا ہے۔ تو اب جو بیٹھ کر رکوع سجود کرنے پہ قادر ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر رکوع سجود کرنے والے شخصوں کی نماز ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی آخری دنوں میں اس طرح بیٹھ کر امامت کرنا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا کھڑے ہو کر حضور کے پیچھے اقتداء کرنا ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیٹھنے میں کیا، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ مطلب ایک آدمی زمین پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، ایک آدمی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تو ہیں تو دونوں قیام، تو دونوں بھی نہیں کر رہے، تو اس کے پیچھے آپ کہہ رہے نہیں پڑھیں گے، یہ جس نے اشارے کرنے ہیں محض اور جس نے سجدہ کرنا اس کے پیچھے وہ پڑھیں گے، تو ان دونوں بیٹھنوں میں کوئی فرق ہے یہ نہیں؟ عمومی طور پہ جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھا یہی ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے والے رکوع سجود، رکوع تو تھوڑا بہت کر لیتے ہیں لیکن سجدہ کرنے پہ عام طور پہ وہ قادر نہیں ہوتے، تو جب سجدہ نہیں کرتے تو وہ سجدے کے لیے رکوع سے
رکوع میں جھکنے کے مقابلے میں زیادہ جھکتے ہیں. تو اب ان کا جو سجدہ حقیقی ہے زمین پہ سجدہ کرنا وہ اس پہ قدرت نہیں ہے، تو اب سجدہ حکمی کرتے ہیں وہ اشارہ. اب جو زمین پہ سجدہ کرنے پہ قادر ہے وہ اعلیٰ درجے کا سجدہ کر سکتا ہے، اور جو معذور ہے اور جو اشارہ کرے گا تو یہ اعلیٰ درجے پہ قادر نہیں ہے. تو امام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مقتدی سے کم درجے نہ ہو عبادت کرنے کے انداز میں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ معاملہ یوں رکھا گیا. البتہ جو بیٹھ کر جو رکوع کر سکتا ہے، جو بیٹھ کے باقاعدہ سجدہ کر سجدہ سکتا کر ہے، رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر رکوع سجود کرنے والوں کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. میں نے قصداً یہی بات ہے کہ یہ دونوں کا فرق یہ ذہن میں رہنا چاہیے. کرسی والے پہ نماز جو بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو وہ بیٹھنے والا اب جو زمین پہ سجدہ نہیں کر رہا، گویا کہ اشارے سے وہ نماز اپنی کمپلیٹ جو ہے وہ کر رہا ہے، لیکن زمین پہ بیٹھا ہوا ہے تو سجدہ تو اس کا حقیقی معنوں میں ہو ہی رہا ہے. جی مزید سوالات. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ کسی بھی چیز پر کتنا نفع لینا چاہیے؟ مثال کے طور پر ایک چیز ہے 300 کی، تو ڈبل 300 یعنی 600 میں سیل کر سکتے ہیں یا کتنے پرافٹ لینے چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں زیادہ پرافٹ نہیں لینے چاہیے، اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے. اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ جزاک اللہ. ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتائیں گے. مزید کون؟ عرض یہ ہے کہ کمرہ اگر بنوائے اس کا دروازہ قبلے کی طرف کر سکتے ہیں. وجہ یہ ہے بعض اکثر جو بڑے لوگ ہیں نا وہ اکثر کہہ دیتے ہیں بھی اگر کوئی کمرہ وغیرہ بنوائے دروازہ جو ہے قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دروازہ قبلے کی طرف یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ دروازے کے حوالے سے کہ اگر کمرہ بنانا ہے تو بعض کو جگہ ہی اس طرف سے یہ قبلے کی طرف ہی؟ سب سے پہلے تو دیکھیں بنیادی طور پہ یہ چیز ہی ذہن میں بٹھا لیں کہ شریعت مطہرہ کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کا دروازہ کمرہ بنا رہے ہیں، کیا لوکیشن ہے کیا نہیں ہے، تو دروازہ ادھر نہیں ہونا چاہیے تو ادھر ہونا چاہیے، شمال کی طرف ہو تو جنوب کی طرف ہو. شرعی حوالے سے دروازے اور کھڑکیوں میں اس طرح کا شریعت مطہرہ نے کوئی حد بندی نہیں کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب رہا معاملہ ہے کہ کہاں ہونا، جب قبلے کی طرف اگر کوئی دروازہ کھلتا ہے یا دروازہ اس طرح کا لوکیشن بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ دروازہ وہ قبلے کی طرف ہی اس کی ڈائریکشن ہوگی. جیسے کراچی کے بیشتر علاقے ایسے ہیں کہ جہاں ان کی سمت قبلہ ہی کی طرف نمازیں ہوتی ہیں. میرے دارالفتہ کا دروازہ قبلے کی طرف کھلتا ہے. آپ کی چلے ماشاء. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جو لوگوں میں وسوسہ اس قسم کا اگر پایا جاتا ہے تو یہ وسوسہ ہی ہے. اس کو سارے مل کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس کو دفع کرتے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور ویسے گھر کے اندر بہرحال جن چیزوں کی ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے، واش روم بنانا ہے یا گھر میں بیڈ رکھنا ہے، تو اب ان میں خیال رکھیں. ہاں اس کے اندر چند چیزیں آپ نے اچھی توجہ دلائی ہے. ان کے اندر باقاعدہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کا رخ، جیسے فلیش وغیرہ ہوتا ہے تو اس کا رخ قبلے کی جانب نہ ہو، نہ اس کی پیٹھ والا سمت وہ قبلے کی جانب ہو. اسی طرح نہانے کے لیے شاور لگایا جاتا ہے تو شاور کا رخ بھی اس انداز کا نہ ہو کہ جب کوئی نہا رہا ہو تو نہانے والے کا بے لباس ہونے کی حالت میں ایک پیٹھ یا اس کا چہرہ قبلے کی جانب ہو. تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. بالفرض اگر کہیں ایسا ہو، اور اب تبدیلی عام طور پہ کرائے کے مکانوں میں اس طرح ہو جاتا ہے کہ اب مالک مکان تبدیل نہیں کر رہا، اب کرایہ دار اس میں رہ رہا ہے، تو کرایہ دار کو چاہیے اس میں پھر اب اپنے اس جگہ کو استعمال کرتے وقت وہ اس چیز کا خیال رکھے کہ جب جسم سے کپڑا جدا ہو، علیحدہ ہو، تو اس وقت پیٹھ یا چہرہ، سینہ یہ پھر کعبۃ اللہ شریف کی سمت میں نہ ہو. ٹھیک ہے. بالخصوص واش روم کے حوالے سے اور کموڈ کے حوالے سے تو یہ سخت حکم ہے، اور اس کے اوپر کیا کہتے ہیں آپ؟ اس حوالے سے تو احادیث کریمہ میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ اس کام کے وقت جب آدمی قضاء حاجت کر رہا ہو تو قبلے کی طرف نہ وہ پیٹھ کرے، قبلے کی طرف نہ وہ رخ کرے. تو ایسے میں بلکہ یوں کہا گیا کہ اگر کوئی غلطی سے ایسا بیٹھ گیا وہ بھی پھر جائے اور اس کو جب یاد آ جائے تو فوراً پھر جائے، اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. ماشاءاللہ. کسی نے یہاں پہ کعبۃ اللہ کے ادب کی وجہ سے ماشاءاللہ با ادب با نصیب. ایک سوال اور تھا، 300 کی چیز ہے 600 روپے میں بیچنا کیسے ہیں؟ شریعت مطہرہ نے نفع کے حوالے سے کوئی حد بندی مقرر نہیں کی. تو اب اس میں آپ کسی بھی چیز کی قیمت ڈبل کر کے اگر بیچ رہے ہیں یا
اس سے بھی ڈبل کر کے ٹرپل کر کے بیچ رہے ہیں، تو شریعت مطہرہ نے اس کی کوئی حد بندی نہیں کی کہ نفع کتنا ہونا چاہیے۔ آپ نے بھی شفیق صاحب سنا ہوگا کہ آٹے میں نمک کے برابر نفع ہونا چاہیے۔ اب آٹے میں نمک کے برابر نفع کا مطلب کیا ہے کہ 100 روپے کی چیز 1 نفع ہو، 101 روپے کی بیچیں گے۔ ایسا تو دنیا میں کوئی بھی تاجر نہیں نظر آتا کہ وہ 100 روپے کی چیز پہ 1 ہی روپیہ نفع کمائے۔ اچھا، یہ بات کہنے والے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بھی کبھی سیلنگ پرچیزنگ کرتے ہوں گے، تو ان کو یہ آٹے میں نمک والا نفع اپنے لیے ذہن میں نہیں آئے گا، یہ دوسروں کا ذہن یہ دوسروں کا ذہن بناتے ہیں۔ تو اولاً یہ آٹے میں نمک یا نمک میں آٹا، تو شریعت مطہرہ نے نفع کی کوئی ایسی حد مقرر نہیں کی۔ البتہ یہ ضرور تعلیمات ہیں کہ اگر کوئی غریب ہے، کمزور ہے، مالی حیثیت اس کی کم ہے، تو اس کو آپ چیز کی مقدار بڑھا کر دے دیں۔ جیسے 1 کلو اگر وہ آئٹم لینے آیا ہے آپ سے، تو چند گرام آپ اس کو زیادہ دے دیں، اس کی جو واجبی قیمت بنتی ہے آپ اس سے کم لے لیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح کر لیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ نفع بتانے میں کبھی کبھار ہوتا ہے دھوکہ، وہ جائز نہیں ہوگا۔ جیسے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ چیز 600 روپے کی میں آپ کو بیچوں گا، اور خرید کے لایا ہے وہ 300 روپے کی، ہم سائل محترم کے سوال کو یوں ایڈ کر لیتے ہیں کہ خرید کے لایا ہے 300 روپے کی، وہ بیچ رہا ہے 600 روپے کی، تو یہ جائز تھا۔ لیکن اب جب کسٹمر ہوتا نا، وہ 600 انہوں نے ریٹ دیا ہے، تو وہ بھی نیچے آئے گا، وہ کہے گا 400 روپے، 400 کی تو میں نے خریدی ہی نہیں، 400 کی تو مجھے بھی نہیں پڑی بھائی۔ ہاں ایسا ہی نا، اب یہ نہیں پڑی، اس میں بھی بہت چال بازی کر جاتے ہیں صحیح کہ 400 کی تو مجھے بھی نہیں پڑی، وہ اپنے دل کو کیا منا رہے ہیں کہ مجھے تو 300 کی پڑی ہے، میں جھوٹ تو نہیں کہہ رہا۔ لیکن یہ جو جملہ ہے نا، اگلے شخص کے لیے کیا ہے، یہ جھوٹ پر مبنی ہے، یہ توریہ ہے۔ اگلا آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ یار اس کو تو 400 کی بھی نہیں پڑی، یعنی اس کو تو 500 کی یہ لے کر آیا ہے، 550 اب وہ بیچارہ 400 کا ریٹ تو دے ہی نہیں سکتا، وہ 400 میں تو نہیں لے گا، اب وہ پھر اوپر ہی جائے گا، یہاں تک کہ سودا 500 550 میں ہو جائے گا۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ یوں بتائیں کہ میں آپ کو 600 کی بیچوں گا، بارگیننگ ہوتے ہوتے وہ 500 پہ 450 پہ آ جاتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اپنی قیمت خرید بتانے میں دھوکہ نہ دیں۔ ٹھیک ہے، کچھ میسیجز کے ذریعے بھی سوالات ہم نے شامل کرنے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں جیسے کوئی ویزلین ہو یا لوشن ہو، پرفیوم یا کوئی کریمیں وغیرہ، تو یہ کہہ رہے کہ ان میں الکوہل یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، تو اب یہ بیرونی ہم استعمال کرتے ہیں، تو الکوہل کی آمیزش اگر ایسی اشیاء میں ہو رہی ہے کہ جس کو ہم کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، بلکہ جسم پہ لگائی جاتی ہے، کپڑوں پہ لگائی جاتی ہے، در و دیوار پہ لگائی جاتی ہے، تو اس سے در و دیوار یا کپڑے یا جسم ناپاک نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی لوشن میں یا کسی ویسلین وغیرہ میں الکوہل کی کچھ بھی مقدار ڈالی گئی ہے تو اس سے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ البتہ بعض فقہاء کرام اس سے اجتناب کا حکم دیتے ہیں، تو لہذا ایسی چیزوں کے نعم البدل جب آپ کو مل رہے ہوں جس میں الکوہل نہ ہو تو اس کو استعمال کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسی الکوہل آمیز ویسلین یا لوشن استعمال کرتا ہے تو دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ یہی ہے کہ اس سے جسم یا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا